کرتا ہے. پروانہ سکون پاتا ہے جب جلتا ہے، جلنے کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا. تو مدرسہ عشق میں پروانے ہی جاتے. مدرسہ عشق میں کون جاتے؟ پروانے ہی جاتے. اب پروانہ کیا کرتا ہے؟ العشق نار یحرق ما سوى اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے. عشق وہ آگ ہے جو اللہ کے سوا ما سوى اللہ جو بھی ہے اس ہر چیز کو جلا دیتی ہے. اب یہ پروانہ بن گیا. اب اس کو داخلہ ملے گا کس میں؟ اس مدرسے میں. ابھی تو بات ہی نہیں. ابھی کھانا کھانا نہیں آتا، ابھی اٹھنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، کپڑے لگانا نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتا، مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا. تو شریعت کے بڑے درجے کہاں سے حاصل ہوں گے؟ شریعت کے بڑے بڑے درجے وہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ جس کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہ ہو، طریقہ نہ ہو، بڑوں کے سامنے رہنے کا ڈھنگ نہ ہو. جو سنجیدہ ہے کیا ہے؟ جو طالب علم کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے. جو طالب علم سنجیدہ ہے وہ بچپن سے سنجیدہ ہوتا ہے. اس میں وہ انوار اور وہ اطوار ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور بڑے بڑے درجوں تک پہنچا دیتا ہے. بچپن سے اس میں وہ اپنے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے، وہ استعداد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کی وہاں تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا ہے؟ تو ان درجات کی کوئی انتہا نہیں. ان درجات کی کوئی انتہا نہیں. تو ایک درجہ کس کا ہے؟ اور بھول گئے سبق. تشویق کا. کس کا؟ اور ایک درجہ ہے تعلیم کا. ٹھیک ہے. اور تعلیم حاصل کرنے، یہ جو لفظ تعلیم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. کیا چیزیں ضروری ہیں؟ وہ خوب سمجھو. ایک معلم کا اور ایک متعلم کا. تعلیم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک معلم کا ہونا، ایک متعلم. معلم جو سکھائے، استاد. متعلم جو سیکھے. تو معلوم یہ ہوا تعلیم حاصل نہیں ہوگی، علم حاصل نہیں ہوگا جب تک بزانوئے تلامذہ، بزانوئے طالب علم نہیں کرے گا. آپ کو ہم سب طالب علم نہیں. پہلے دیکھو کیا طالب علم کے آداب ہیں. صورتاً طالب علم ہونا ایک چیز ہوتا ہے، حقیقتاً طالب علم ہونا ایک چیز ہوتا ہے. حضرت ثانی علیہ الرحمہ کے پاس جو کچھ لوگ آئے، کہا حضرت اس طالب علم نے چوری کی. حضرت نے کہا یہ تو جھوٹ، یہ تو ہو نہیں سکتا. حضرت ہم تو گواہ ہیں، اس طالب علم نے چوری کی. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. طالب علم چوری کر نہیں سکتا. حضرت ہم کہہ رہے ہیں اس نے. فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چور نے طالب علم کی ہو، طالب علم کبھی چوری نہیں کر سکتا. اگر یہ طالب علم حقیقتاً طالب علم ہے تو کبھی چوری نہیں کرے. اگر آپ نے کیا سنا؟ آپ نے سنا کہ ایک شخص جب علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا، علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ زمین پر نہیں چلتا، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتوں کے پروں سے اوپر چلتا ہے. اب طالب علم ایسا ہونا چاہیے. ہم سب زمین پر چلتے ہیں، طالب علم فرشتوں کے پروں کے اوپر سے چلتا ہے. یہ تو حدیث میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حدیث میں ہے.
مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی، چونٹیاں دعا کرتی، یہ سارے حشرات الارض اس کے لیے دعا کرتے. لیکن کیا ہر وہ بچہ جو مدرسہ آ گیا طالب علم ہے، اللہ کرے سب کو قبول کرے، لیکن ہر طالب علم کو غور کرنا پڑے گا کہ کیا میرے اندر طالب علم کے آداب ہیں، میری قدر و منزلت ایسی ہے کہ فرشتے پر بچھا رہے ہیں، کیا میرے اندر ایسی چیزیں ہیں؟ کیا مجھے وہ چیز کرنا چاہیے جو طالب علم کے شایان شان نہیں ہے؟ آپ نے تو سنا ہوگا اس کا، کس کا، اورنگزیب کے زمانے کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا. اورنگزیب خود ایک بہت بزرگ آدمی تھے، جو بادشاہ گزرے ہیں مغل حکومت کے. اورنگزیب، بعض تاریخ دان ان کو جو ہے غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، جو تعصب پر جس کی بنا ہے. وہ بجائے خود ایک بڑے بزرگ تھے. تو ایک بہروپی آیا کرتا تھا. کیا آیا کرتا تھا؟ یعنی پرانے زمانے میں لوگ فیس بدلتے تھے، کبھی پولیس انسپکٹر بن گیا، کبھی بجلی والا بن گیا، کبھی فائر بریگیڈ والا بن گیا، کبھی درویش بن گیا، ایسے ویسے کرتا. تو پھر اس سے کچھ پیسے ویسے لیتے. وہ جاتا تھا اورنگزیب علیہ رحمۃ کے پاس. اورنگزیب فوراً پہچانتا. تو اورنگزیب نے فرمایا کہ دیکھو، جس دن میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو تجھے انعام دوں گا، یہ تیرے سے وعدہ ہے. اگر کسی دن آپ بہروپی بن کر آ گئے، میں نے نہیں پہچانا، تو میں آپ کو انعام دوں گا. ٹھیک؟ اب وہ پرانا زمانہ تھا کہ بادشاہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر تو 1-2 مہینے لگتے تھے. گاڑیاں نہیں، ٹرین، جہاز نہیں تھے، وہ گھوڑا سواری، بیل سواری میں جاتے تھے. تو اس بہروپی نے سنا کہ حضرت تو اس راستے سے فلان شہر میں جانا، تو یہ یہاں پر جو ہے 1-2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد پہنچے گا. تو اس ایک مسجد میں وہ گیا اور خوب عبادت کرنے لگا، رات دن عبادت کرنے لگا. لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا، اور بڑا بزرگ. لوگوں میں تو بہت جلدی انسان بزرگ بنتا ہے. میں ایک دن تھا اس میں جلندھر، ٹرین کچھ مس ہو گئی. اب کہا دوسری ٹرین رات کے 1 بجے آتی. اب میں کہاں جاتا؟ میں کہا بہتر ہے مسجد میں بیٹھنا. تو دن کے 12 یا 11 بجے سے رات کے 12-1 بجے تک اب میں مسجد میں بیٹھتا. اور کہاں جاتا؟ مسجد مفت، اور وہاں باہر 2 روٹی بھی سستی. مسجد کے باہر تو ہوتی ہے. اب میں کیا کہتا ہوں، اب عشاء کے بعد لوگ جوک در جوک، حقیقت ہے، آنے لگے کہ ہم کو دم کرو. کیا یہ بڑا بزرگ ہے، صبح سے مسجد میں. اب یہ نہیں کہ میں ٹرین کا انتظار کروں، اس لیے بیٹھا ہوں مجبوری. اب ایک بھی آتا ہے مجھے پھونک مارو، دوسرا آتا ہے مجھے دم کرو. کئی لوگ آ گئے. تو لوگ اس طرح سے، لوگ انسان جو ہے لوگوں کی مشہوری کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ لوگ اس کو مشہور کہیں گے، اس کو بزرگ کہیں، اسے کوئی بزرگ نہیں ہوتا. اب یہ 2-3 مہینوں سے تو بڑا مشہور ہو گیا، بڑا بزرگ ہے. اب جب اس کا قافلہ وہاں سے چلا اورنگزیب کا علیہ رحمت، تو بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی علاقے سے گزرتے ہیں تو اس علاقے میں اگر کوئی بزرگ ہے اس سے ملاقات ہو جاتی. تو جب اس شہر میں پہنچے تو پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ ہے؟ کہا ہاں ایک بزرگ ہے. کہا کہاں؟ چلو دیکھتے ہیں. یہی بہروپی تھا. اب گئے، سلام دعا کی، تو لیکن انہوں نے نہیں پہچانا اس کو، اس بار نہیں پہچانا. تو جانے لگے تو کچھ ہدیہ دے دیا، کچھ پیسے دے دیے. ہم کو بھی دنیا کا کتا سمجھتے ہو؟ اٹھا لے ٹھیرا. روک کیا اس کو واپس، ایسے لات ماری اس کو. ہم کو بھی ایسے سمجھتا ہے دنیا والا؟
پیچھے سے دوڑا، حضرت میرا انعام. کہا کیا؟ کہا میں حضرت وہ فلاں بہروپی ہوں. ہمیں نہیں پہچانا. کہا واقعی نہیں پہچانا، واقعی نہیں پہچانا. لیکن میں نے تو آپ کو درہموں کی ایک بڑی تھیلی دی تھی، اب تو میں 1-2 روپیہ دوں گا اور کتنا دوں گا؟ میں تو اب آپ کو چند پیسے دوں گا، پہلے اتنا آپ نے تو لیا نہیں. اب دیکھو اس بہروپی نے کیا جواب دیا. اس زمانے کے بہروپی کیسے تھے؟ ہم لوگوں سے اچھے تھے. ان کے اصول کیسے تھے یہ سمجھو، خوب سمجھو، غور کرو، یاد رکھو. اس زمانے کے بہروپی ہم لوگوں سے اچھے تھے. اس بہروپی نے کہا حضرت میں نے جو لباس پہنا تھا، جب یہ مسجد میں بیٹھا تھا تو اس نے بزرگوں کا لباس پہنا. کہا اگر میں پیسہ لیتا تو اس لباس کی شان کے خلاف تھا. اب آپ آدھا روپیہ دیں وہ مجھے کافی. جو لباس میں نے پہنا تھا، جو شکل و صورت مشیخیت کی، شیخ ہونے کی، بزرگ ہونے کی، جس منصب پر میں وہاں تھا، اگرچہ جھوٹا ہی تھا لیکن ظاہر میں تھا، اس منصب کے شان کے خلاف تھا. میں آپ سے پیسے لیتا. اس کے خلاف تھا یہ کہ میں آپ سے پیسے لیتا. اللہ کا فضل ہے، حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں. تو ہم نے ان کا انتظار تھا. تو میں ایسے فلم ریفرنس کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور حضرت سے درخواست کریں گے. الله أكبر الله